السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ محترم ناظرین، یہ سورہ مطففین کی ابتدائی چند آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیات میں کیا فرمایا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ نے پہلی آیت میں فرمایا ویل للمطففین، ہلاکت ہے مطففین کے لیے۔ یہاں دو باتیں سیکھنی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ ویل سے کیا مراد ہے۔ ویل کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہلاکت، تباہی، بربادی۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ ویل کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جہنم میں ایک ایریا ہے، جہنم میں ایک وادی ہے جہاں بڑی خطرناک آگ ہوگی، اسے ویل کہا جاتا ہے۔ تو ویل ہے یعنی آگ ہے، جہنم کا ایک علاقہ ہے، یا ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی کس کے لیے؟ مطففین۔ ابھی مطففین کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آگے خود ہی بتایا۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ مطففین وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے جب سامان لیتے ہیں، لوگوں سے جب سامان لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، لیکن جب خود دینے کی باری آتی ہے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم، اور جب لوگوں کو ماپ کر کے یا تول کر کے دیتے ہیں تو کیسے دیتے ہیں؟ یخسرون، وہ اس میں گھٹا دیتے ہیں۔ یعنی لینا ہے تو 10 کلو پورا لیا، لیکن جب دینا ہے تو اس میں سے کانٹا مارتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں 9.5 کلو دوں یا 9 کلو دوں۔ اس طرح سے ایک مثال میں نے دی کہ اس طرح سے گھٹا کر کے دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں اس بات کا یقین نہیں کہ انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، ایک عظیم دن کے لیے، یعنی بھیانک دن کے لیے، خطرناک دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ جس آدمی کو یہ احساس ہو کہ مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، قبر سے نکال کر اللہ تعالیٰ میدان محشر میں کھڑا کر دے گا، تو اس آدمی کے دل میں ڈر پیدا ہوگا، اور پھر وہ اپنے سامان کو بیچنے میں، اپنے سامان کو دوسروں سے سودا کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ تجارت میں جو بد اخلاقی کی جاتی ہے، جو گھپلے کیے جاتے ہیں، جس طرح سے جھوٹ بولا جاتا ہے، ان تمام چیزوں سے آدمی اپنے آپ کو بچائے گا۔ یہ تطفیف جسے کہتے ہیں، اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ کوئی چیز کلو اور وزن میں بکتی ہے، اس میں بھی کم کیا جا سکتا ہے، یعنی لوگ ایسا کرتے ہیں اور نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی کوئی چیز میٹر میں ہو، اس میں بھی لوگ کم کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی چیز دورانیہ ہو، یعنی کوئی ٹائم ڈیوریشن ہو، مثال کے طور پر کہیں آپ کی ڈیوٹی 6 گھنٹے کی، لیکن آپ چاہتے ہیں تنخواہ پوری 6 گھنٹے کی لیتے ہیں، 6 گھنٹے کی لیتے ہیں، لیکن لیٹ پہنچتے ہیں، جلدی نکلتے ہیں، جس طرح بہت سارے سرکاری نوکری میں لوگ اس طرح سے کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تطفیف میں شامل ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے۔ اخیر میں دیکھیں کہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ پہلی چیز کہ ایسا کرنے سے جو آدمی جو مال کماتا ہے وہ مال حرام مال ہے، اس لیے اس میں اگر صدقہ کیا جاتا ہے تو صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ حرام مال سے آدمی پلا بڑھا ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ چونکہ وہ مال حرام کا ہے، اس لیے حرام طریقے سے کمائے ہوئے مال کی وجہ سے خاص طور پہ ناپ تول میں کمی کر کے جو لوگ مال کماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے فسادی قرار دیا۔ قرآن میں اسے فسادی کہا گیا ہے، اور ان کی وجہ سے زمین پر قحط پڑ جاتا ہے، یعنی بارش روک دی جاتی ہے، ایسے ہی مہنگائی بڑھ جاتی ہے، اور ان کی وجہ سے جو لوگ ایسا کرتے ہیں، ان کی وجہ سے اور بھی بہت سارے زمین میں فساد برپا ہوتے ہیں۔ آخرت میں ان کا عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا اور انہیں جہنم میں جانا ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان مسائل اور احکام کو سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں تجارت میں شرعی اصول و احکام و مسائل کو برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔